2026 بڑی آب و تاب کے ساتھ شروع ہے۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ سالوں کے گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، مہینوں کا پتہ نہیں چلتا، ہفتوں کا پتہ نہیں چلتا، دنوں کا پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور موت کے قریب جا رہے ہیں ہم۔ چاہیے تو یہ جیسے ہی ہفتہ گزرے، مہینہ گزرے، سال گزرے، ہم فکر کریں، ہم یہ سوچ و بچار کریں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی، جو ہمیں نظام، جو ہمیں قانون اور دستور عطا کیا ہے اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، کیا ہم نے اسی طرح وقت گزارا جس طرح اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دستور، یہ نظام اور یہ طریقہ کار عطا کیا؟ اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ واقعی ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اللہ نے جو قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا، جو تعلیمات عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے واقعی اسی طرح گزارا، کوئی اس میں کوتاہی نہیں کی، کوئی ہم سے خطا نہیں ہوئی، کسی قسم کی لغزش اس کے اندر نہیں ہوئی، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ ہم نے تو بہت غلطیاں کی ہیں، اللہ کے حکم کی بڑی نافرمانی کی ہے اور اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی دکھ کا اظہار ہونا چاہیے۔ سال کے اینڈ میں ہم اپنے بینک اکاؤنٹ کی تو تفصیلات چیک کر لیتے ہیں، اس کی بیسمنٹ کو تو چیک کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے سال گزار دیا اور اس کے اندر بھی آیا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے یا ناراض کر دیا ہے، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے، اور چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی برائیوں پر نظر ہو اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو۔ جب اس طرح چیک کریں گے، احساس پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنے اوپر زیادتی کر لی۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا کی ہے، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، ہم نے اس نعمت کی ناقدری کر دی، اس نعمت کا ہم نے کوئی احساس نہیں کیا۔ تو پھر جب دکھ ہوگا پھر اصلاح بھی ہو جائے گی، اس کے اوپر جب ندامت ہوگی، جب شرمندگی ہوگی، تو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوگا تو پھر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے کہ اس بندے کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس زندگی کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمان باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان۔ اسی مقصد کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش نبی دنیا میں تشریف لائے اور سب نے یہی کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں،
کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں۔ یہ بنیادی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنیادی تعلیم یہی ہے۔ غار حرا کے اندر آپ نے منصب نبوت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے جو اللہ کے ساتھ تار جوڑی تھی، جو کنیکشن جوڑا تھا، تو یہی غور کرتے تھے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بلند شان کے بارے میں ہی فکر اور اسی کے اوپر غور کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا تو سب سے پہلے یہی اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دو اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو تسلیم کر لو، اس کو وحدہ لا شریک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اپنے بھی مخالف ہو گئے، خونی رشتے والے بھی مخالف ہو گئے۔ یہ پہلا سبق تھا، اور اس کے بعد عبادات آ جاتی ہیں، اور عبادات میں نماز کا حکم ہے۔ پھر یہ غور کرنا ہے کہ پورا سال ہمارا گزر گیا، یہ 2025 کا جو سال گزرا، اس میں کیا ہماری نمازیں پوری ہوئی ہیں یا ان میں بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پہ جب غور کریں گے، اگر یہ پتہ چلا کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوتاہی نظر آئے، کمی نظر آئے، اس کے اوپر بھی استغفار کریں۔ اب دیکھیں، نماز کا حکم اتنا عظیم ہے، قرآن پاک میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ حکم ہے۔ دنیا کا بھی اصول ہے، اگر کوئی افسر، کوئی بڑا آدمی، کوئی عہدیدار کسی کے ذمے کام لگاتا ہے تو اپنا قاصد بھیج دیتا ہے، اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہے کہ میری طرف سے جا کے کہہ دو یہ کام تو نے کرنا ہے۔ اور اگر اہم قسم کا کام ہو، بہت خاص قسم کا کام ہو، پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے پاس بلا کے اس کو پوری ڈیٹیل سمجھا دیتا ہے کام کے بارے میں کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے یہ کام کرنا ہے، اور باقی عملے سے بھی یہ کام کروانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا، روزے کا حکم ملا، حج کا ملا، زکوٰۃ کا ملا، والدین کے حقوق کا حکم ملا، اولاد کے حقوق کا، پڑوسیوں رشتہ داروں کے حقوق کا۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین نے آپ کو آ کے پیغام دیا، آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا، پوری امت کو بتایا۔ اور جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو نہیں بھیجا، بلکہ جبرائیل امین کو سواری دے کر بھیجا، براق دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جبرائیل امین سواری لے کر خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو براق پہ سوار کیا اور لے کے گئے، اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نماز کا حکم دیا، یعنی یہ ایسا عظیم حکم ہے کہ وہاں بلا کے ایک تحفے کے طور پر عطا کیا۔ اب بڑا آدمی ایک کام کا 2-3 دفعہ کہے، 4 دفعہ کہے، نہ مانے، استاد ہے، اس کی بات نہیں مانتا تو وہ شاگرد کو کلاس سے نکال دے گا۔ کوئی ملازم ہے تو وہ اس کو ملازمت سے نکال دے گا۔ باپ ہے، بیٹا نہیں مانتا تو اس کی پٹائی کرے گا۔ اب یہ اللہ کا عظیم حکم جو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ اللہ نے عطا کیا، اور اس کا جو انکار کرے، جو لاپرواہی اس میں کرے،
جو اس میں سستی کرے تو کیا پھر اللہ سزا نہیں دے گا؟ پھر اس پہ بھی سزا ملے گی۔ یہ محاسبہ کرنا ہے اپنا، یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ جس طرح اپنے سال کے اینڈ میں بینک اکاؤنٹ کی بیسمنٹ کو چیک کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو بھی چیک کریں، کیا میں نے اللہ کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ یہ محاسبہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اتنی عظمتیں عطا کی، اتنی برکتیں عطا کی۔ شروع میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں میں ایمان لائے، آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں ہوئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارث، لیکن سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سفر میں اکٹھے جا رہے تھے، جنگل کا سفر تھا، وہاں دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جوانی کی ابھی عمر ہے، بکریاں چرا رہے ہیں، اور بکریاں بھی اپنی نہیں ہیں، کسی کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ تو آپ نے روک دوں؟ بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ذکر کر رہا تھا، بکریاں چرا رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا ہمیں بکری کا دودھ مل سکتا ہے پینے کے لیے؟ تو عرض کرنے لگے، یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں اور مجھے مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے بڑے خوش ہوئے۔ زمانہ جاہلیت ہے، ابھی اسلام میں نہیں آئے، لیکن کتنی بڑی بات کی، کتنی عمدہ بات کی کہ میں پرائی بکریوں کا دودھ بغیر اجازت کے آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا ایسی بکری جو دودھ نہ دیتی ہو، جو کمزور ہو یا چھوٹی عمر کی ہو یا دودھ اس کا بالکل خشک ہو گیا ہو، آپ وہ بکری پیش کر دو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیری نہیں لگائی، ایک ایسی بکری سامنے لا کے حاضر کر دی جس کا دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والا ہاتھ اس کی پیٹھ کے اوپر رکھا، وہ کھڑی ہو گئی، سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی اور تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ وہ کاسا، وہ پیالہ جو ان کے پاس سفر میں تھا، وہ بھر کے دودھ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا، اور یہی ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات عام ہوئیں، کوفہ کا علاقہ فتح ہوا، تو آپ نے 1500 ایسے صحابہ بھیجے جو جید عالم تھے، اور ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مفتی اعظم جس کو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ان کو بھیجا اور ساتھ کہا کہ مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مدینہ منورہ کے اندر ان کی اشد ضرورت تھی، لیکن میں نے ان کو پروفیسر بنا کر، سینئر بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو یہ اتنی عظمت ان کی، اللہ نے اتنا بڑا ان کو مقام عطا کیا۔ تو یہ ہے
اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ نے اس دین کے اندر اتنی کامیابی اور اتنی برکت رکھی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کی چیزوں میں، روپے پیسے میں، چیزوں میں، سونے چاندی میں، حکومتوں میں۔ یہ تو ایک ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ کامیابی، خیر و برکت اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو یہ عہد کر لیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی کسی حال میں بھی ناراضگی کو ہم نے مول نہیں لینا۔ اللہ کو راضی کر لیا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس میں شرط یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، اور ایسی پابندی ہو کہ اگر تاخیر بھی ہو جائے تو ہمیں اس کی فکر لاحق ہو جائے، غم ہو، درد ہو، دکھ ہو، ایسی فکر کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ، اور یہ دعا ہے، وظیفہ بھی سمجھیں اور دعا بھی سمجھیں۔ اتنی عظیم دعا ہے کہ آپ ایسے بن جائیں گے جیسا اللہ آپ کو چاہے گا۔ وظیفہ مختصر سا ہے، دعا مختصر سی ہے، اللہم غیرنی کما تحبونی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تو مجھے بدل دے، جیسا تو چاہے، جیسا تو پسند کرے مجھے اسی طرح بنا دے۔ اللہم غیرنی کما تحبونی۔ یہ آپ نے کوئی لمبا چوڑا نہیں کرنا وظیفہ، ہر نماز کے بعد آپ نے صرف یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اول آخر ایک ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر اللہ تہجد کی توفیق دے دے تو اس وقت بھی یہ کریں، اگر قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ توفیق دے تو اس وقت بھی اول آخر ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے یہ دعا کریں، اللہم غیرنی کما تحبونی۔ اللہ آپ کا سال اتنی برکت والا گزار دے گا، اتنی کامیابی والا گزار دے گا کہ کسی قسم کی پریشانی، تنگی اور بے برکتی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔